رانی کیت بیماری کے علامات اور اس کے وجوہات اور اس کا علاج آپ کو بتانے والا ہوں اسی ویڈیو میں۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے پرندے اس خطرناک بیماری سے بچ جائے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے، آخر تک دیکھیں، انشاءاللہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ تو اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ہو سکتا ہے تو ویڈیو بھی آگے شیئر کریں تاکہ نئے شوقینوں کا فائدہ ہو جائے۔ میری ویڈیو جو ہے صرف نئے شوقینوں کے لیے ہوتی ہے۔ میرا جو سیٹ اپ ہے اس پر بھی ایک دفعہ جو ہے رانی کیت بیماری آیا تھا، اور کچھ پرندے مجھ سے ایکسپائر ہوئے، لیکن بعد میں الحمدللہ ہم نے بیماری پر جو ہے کنٹرول پا لیا ہے، اور الحمدللہ ہمارے پرندے بیماری سے بچ گئے۔ تو علاج آپ کو بتانے والا ہوں، تسلی کے ساتھ سنیے اور آگے بھی شیئر کریں۔ اس کے پہلے علامات آپ کو وجوہات بتاتے ہیں کہ یہ بیماری کیوں آتی ہے۔ ایک تو پہلی وجہ یہ ہے کہ صفائی ستھرائی آپ نے صحیح طرح خیال نہیں رکھا۔ جہاں پر آپ نے پرندے رکھے ہیں، چھوٹا سا سیٹ اپ بنایا ہوا ہے چھت پر یا نیچے، یا آپ نے کیج پرندوں کے لیے منتخب کی ہے، آپ نے صفائی ستھرائی کا خیال صحیح طرح نہیں رکھا، تو اس سے بھی رانی کیت مرض جو ہے وائرس بن سکتا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی۔ دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ایک وبا ہوتی ہے، جس طرح ایک سیٹ اپ پہ آئی تو وہ آس پاس علاقے محلے میں گھوم جاتی ہے، پھرتی ہے یہ وائرس، تو جتنے بھی سیٹ اپ ہوتے ہیں وہاں پر یہ بیماری پہنچ جاتی ہے اور سارے پرندے متاثر کرتی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ آپ نے پرندے رکھے ہیں گھر میں، اس کے لیے ایک جگہ منتخب کی ہے، لیکن آپ نیا پرندہ جب لے کے آئے تو اس کو دیکھے بغیر آپ اپنے پرندوں میں شامل کرتے ہیں اور چھوڑتے ہیں، تو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ پرندہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، اس میں پہلے سے کوئی مرض ہے، نزلہ زکام یا اس طرح رانی کیت وغیرہ وائرس اس میں تو نہیں ہے، تو اس سے بھی یہ وائرس اور پرندوں میں پھیل جاتا ہے اور سارے پرندے جو ہے بیمار ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے یہ کرنا ہے، جب نیا پرندہ آپ لے کے آئے تو وہ الگ جگہ پہ رکھے۔ اگر آپ جب مطمئن ہو جائے کہ اب یہ پرندہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، اس میں کوئی مرض نہیں ہے، تقریباً ہفتہ 10 دن وہ اپنے پرندوں سے الگ رکھے یا اس کے لیے کوئی اور جگہ بنا لے، تو پھر آپ کے جو سیٹ اپ ہے وہ محفوظ رہے گا، اس پر یہ بیماری نہیں آئے گی۔ ٹھیک ہو گیا بھائی۔ تو یہ 2-3 وجوہات تھے جس کی وجہ سے یہ وائرس آ جاتا ہے۔ باقی اب یہ علامات کیا ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے پرندوں پر رانی کیت مرض آیا ہے۔ یہ تو پہلے یہ نوٹ کر لے کہ اچانک موتیں شروع ہو جاتی ہے۔ آپ نے جتنے بھی پرندے رکھے ہیں، صبح آپ نے کیج کھولا ایک پرندہ مرا ہوا ہے، پھر دوسرے دن کھولا 2 پرندے اور مرے ہوئے، تو یہ علامات بھی ایک یہ ہے۔ دوسرے یہ بھی علامات ہے کہ سبز اور وائٹ بیٹ شروع کر دیتا ہے، پرندے کا چہرہ جو ہے وہ بالکل کالا سا ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، خون جیسے جم جاتا ہے اس طرح ہو جاتا ہے، پرندہ ایک جگہ پہ کھڑا ہو جاتا ہے، ٹانگوں سے بھی کبھی کبھار بیٹھ جاتا ہے، سبز اور وائٹ بیٹے شروع کر دیتا ہے، یہ اس کی علامات ہے۔ ٹھیک ہے بھائی۔ اور ہر پرندہ، بس پرندوں پہ یہ وائرس پھیلنا شروع ہو جائے، ایسا نہیں ہے کہ بس ایک پرندے کو لگ گیا تو وہ وائرس نہیں ہوتا، رانی کیت مرض نہیں ہوتا۔ یہ رانی کیت مرض لگتا ہے آگے پرندوں کو، یہ متاثر کرتا ہے، یعنی آپ کے ایک پرندے کو لگ گیا، صبح آئے تو 2-3 اور بھی اس طرح بیمار ہوئے، دوسرے دن آیا تو 2-3 اور بھی بیمار ہوئے، تو یہ اس طرح لگتا ہے یہ رانی کیت مرض، یہ بھی اس کی علامت ہے۔ ٹھیک ہے بھائی۔ اچانک موت آ جاتی ہے، نزلہ زکام ریشہ سب کچھ اکٹھے آ جاتا ہے، تو یہ ہوتی ہے رانی کیت کی علامت۔ تو اب اس سے حفاظت جو ہے میں آپ کو مختصر سا بتا دیتا ہوں کہ علاج کیا کرنا ہے، اور پھر آپ کو حفاظت بھی بتا دیتا ہوں کہ آپ چاہیں کہ اگر ہمارے سیٹ اپ پر یہ بیماری آئے ہی نہ، تو وہ بھی آپ کو انشاءاللہ بتا دیتا ہوں، آپ اس پر عمل کریں تو آپ کے پرندوں پر یہ بیماری نہیں آئے گی۔ پہلے تو یہ ہے، جب آپ کے پرندے متاثر ہو جاتے ہیں، اس کو رانی کیت لگ جاتا ہے، تو آپ نے آکسیڈیل ایک انجیکشن ملتا ہے، میں کوشش کروں گا تصویر بھی ساتھ لگا دوں تو آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ یہ انجیکشن آپ لے کے آئے آکسیڈیل، تو آپ نے آدھا بڑے پرندوں کو، آپ کے بڑے پرندے ہیں نا 6-7 مہینے سے اوپر، آپ کے جتنے بھی پرندے ہیں، مرغے ہیں یا مرغی آئے، آپ نے یہ انجیکشن آدھا انجیکشن صبح لگا دینا ہے اور آدھا انجیکشن جو ہے شام کو لگا دینا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی۔ یا اگر آپ کے پاس چھوٹے چوزے ہیں 5 مہینے 4 مہینے کے 3 مہینے کے، تو آپ نے یہ انجیکشن 2 دن لگا دینے، 4 حصے کرنا ہے، ایک حصہ صبح لگا دینا ہے، ایک حصہ شام کو، پھر اسی حساب سے ایک حصہ دوسرے دن صبح پھر شام کو۔ ٹھیک ہے بھائی۔ تو یہی ترتیب ہے، اور ساتھ ساتھ آپ نے پانی میں 2 چیزیں آپ نے شامل کر دینی ہے، اس کا فائدہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آپ نے فلائی جل سیرپ، اپنے جو پانی آپ پرندوں کے سامنے رکھتے ہیں اس میں آپ نے فلائی جل سیرپ ملا دینا ہے، 2 ڈھکن جو ہے 1 لیٹر پانی میں، اس حساب سے ٹرائی برسن ایک سیرپ ملتا ہے،
وہ بھی آپ لے کے آئے، دوائی ملتا ہے وہ بھی آپ اسی پانی میں مکس کریں. اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ یہ مرض جو ہے فلائی جل سے، تو یہ بیماری جو اندر سے اس کا ہاضمہ ٹھیک نہیں ہے، پتلے بیٹے کر رہا ہے، وہ انشاءاللہ اس سے ٹھیک ہو جائے گا. باقی ٹرائی برسن سے یہ ہوگا کہ یہ بیماری اور پرندوں کو لگے گی نہیں، رک جائے گی ایک جگہ پہ. ٹھیک ہے بھائی، یہ وائرس کو پھیلنے نہیں دیتا اس طرح کے لیں. تو ٹرائی برسن بھی آپ پانی میں مکس کر کے اس کو دے دے، وہ تھوڑا سا ایک ڈھکن جو ہے 1 لیٹر پانی میں یا اس سے بھی کم، یہ تیز ہوتا ہے، تو یہ اپنے پرندوں کو سٹارٹ کر لے. ٹھیک ہے بھائی، تو اس سے انشاءاللہ آپ کے پرندے یہ وائرس بھی رک جائے گا. اور یہ انجیکشن جو ہے جب تک آپ کا پرندہ صحیح نہ ہو تو پھر اس حساب سے آپ یہ انجیکشن لگا لیں انشاءاللہ آکسیڈیل، تو آپ کے پرندوں کا یہ مرض انشاءاللہ رک جائے گا. اور اب آپ نے حفاظت کیسی کرنی ہے؟ پہلے تو یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے پرندوں پر یہ رانی کیت مرض آئے ہی نہ، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ ویکسین کیا کریں. رانی کیت کی حفاظت کا ویکسین ملتا ہے اینڈیلا سوٹا، وہ آپ اپنے پرندوں کو 2 مہینے بعد کیا کریں انشاءاللہ. تو پھر آپ کے پرندوں پر اگر آس پاس اسی طرح وائرس پھیل بھی جائے تو آپ کو پرندوں کو نقصان نہیں پہنچائے گا. آپ صفائی کا خیال رکھیں. ٹھیک ہے بھائی، ماحول اس کو کھلا دے، صاف ماحول دے، ہوادار ماحول دے انشاءاللہ. اور یہ 28% جو میں نے آپ کو بتایا، اگر آپ ویکسین نہیں کرتے تو یہ ہفتے میں 2 دفعہ اپنے پرندوں کو پانی میں مکس کر کے دیا کریں. یہ بھی ویکسین کا ہی کام کرتا ہے، وائرس کو پھیلنے نہیں دیتا، یا وائرس آ جاتا ہے تو آپ کے پرندوں کو لگے گا نہیں. ٹھیک ہے بھائی، جب آپ کو یہ پتا لگ جائے کہ اب ہمارے پرندے ٹھیک ہونا شروع ہو گئے تو پھر آپ اس طرح کریں کہ ملٹی وٹامن سٹارٹ کر دے اپنے پرندوں کو، کیلشیم دے، پروٹین دے، تاکہ اس کا صحت بحال ہو جائے. ٹھیک ہے بھائی، تو انشاءاللہ یہی علاج آپ اپنے پرندوں کے ساتھ کریں تو رانی کیت مرض نہ آپ کے پرندوں پر آئے گا. اور اگر آیا ہوا ہے آپ کے پرندوں پر تو انشاءاللہ اس سے آپ کے پرندے بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. یہ بہت خطرناک مرض ہوتا ہے اور بیماریوں کے لحاظ سے. یہ بس جتنے بھی آپ کے سیٹ اپ میں پرندے ہیں سب کو لگنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے بھائی، ایک پرندہ بھی نہیں رہتا. ہاں ایک بات میں بھول گیا ہوں، سبز اور وائٹ بیٹے یہ صرف رانی کیت کی علامت نہیں ہے. آپ یہ نہ سمجھے کہ بس ہمارے پرندے نے سبز اور وائٹ بیٹ کرنا شروع کر دیا ہے، پتلی بیٹے کرتا ہے تو یہ رانی کیت ہے. نہیں، زیادہ گرمی لگنے سے بھی آپ کا پرندہ سبز اور وائٹ بیٹ شروع کر دیتا ہے، یا زیادہ سردی لگنے کی وجہ سے بھی آپ کے پرندہ سبز اور وائٹ بیٹے شروع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے بھائی، تو اس کا الگ علاج ہے. رانی کیت میں سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ یہ مرض پھیلتا ہے. ٹھیک ہے بھائی، آگے اور پرندوں کو لگ جاتا ہے. آج مثال کے طور پر آپ کے 2 پرندے متاثر ہیں، کل آپ سیٹ اپ پہ آئیں گے تو 2 اور متاثر ہوں گے، دوسرے دن آئیں گے تو 2 اور متاثر ہوں گے. یہ پھیلتا ہے، اس کی سب سے بڑی علامت یہ ہے. تو بس آپ نے ٹرائی مرسن بھی یوز کرنا ہے ساتھ ساتھ، اس سے انشاءاللہ یہ مرض پھیلے گا نہیں، رکے گا. اور یہ آکسیڈیل انجیکشن جو ہے جب تک آپ کا پرندہ صحیح نہ ہو تو آپ آدھا انجیکشن صبح لگا دے، آدھا جو ہے شام کے وقت لگا دے. اور اس کے علاوہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ بیماری کے دوران ہمارا پرندہ کمزور نہ ہو تو ایم ای وائی کام یہ انجیکشن ہے طاقت کا، ساتھ ساتھ علاج کے دوران یہ بھی تھوڑا تھوڑا لگا دیا کرے تو آپ کا پرندہ کمزور نہیں ہوگا. یہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. ٹھیک ہے بھائی، اور ٹرائی برسن فلائی جل یہ پانی میں مکس کر کے اس کے سامنے رکھ دیا کریں انشاءاللہ. تو ٹرائی برسن سے یہ مرض پھیلے گا نہیں، اور فلائی جل سے آپ کے پرندے کے جو اندر نظام ہضم جو ہے وہ خراب ہوا ہے، پتلے بیٹے کر رہا ہے، ہاضمہ ٹھیک نہیں ہے، وہ انشاءاللہ اس سے ٹھیک ہو جائے گا. اور یہ آکسیڈیل انجیکشن آپ لگائیں گے تو اس سے آپ کا پرندہ انشاءاللہ بالکل فٹ فاٹ ہو جائے گا. یہ مختصر سی ویڈیو ہے، یہ ویڈیو میرے خیال میں تھوڑی سی لمبی ہو گئی تو اس کے لیے معذرت چاہتے ہیں، لیکن یہ بنانا بہت ضروری تھا. کل بھی دو ساتھیوں نے رابطہ کیا کہ رانی کیت کی علامات اور یہ اس کا علاج بتا دے، تو یہ مختصر سا آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. خوش رہے، آباد رہے. ہو سکتا ہے تو ہمارے چینل کو لائک کرے، فالو کرے اور سبسکرائب کرے. بہت شکریہ.